بہت اچھے بہت بڑے قریشی عبدالحفیظ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف آئے اور کچھ سابق صدر کچھ تو باتیں مجاہد صاحب نے فرمائی ہوئی ہیں. فاروق صاحب نے جو کہا کہ دانشور جو ہے حکومت میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، شاہد حسین حکومت میں چلے گئے ہیں، معاہد حسین چلے گئے ہیں، لیکن کیا اس قوم کے اندر اور دانشور ختم ہو گئے جو اپوزیشن ہوئی؟ بہت سارے دانشور اپوزیشن ہوئی. اور میری نقطہ نظر سے فرق سہیل گلدی کوئی شاہد حسین کے کو ان سے وہ کم بڑا دانشور وہ تو اپوزیشن کرتا ہے. اور یہ کہنا کہ فرق سہیل گلدی اپنے پلیٹ فارم سے اپنے مخالفوں کو ایک موقع دیتا ہے، یہ بھی میرا خیال ہے کچھ گستاخی معاف صاحب کچھ غلط امپریشن ہے اس کے بارے میں. فرق سہیل گلدی کی کئی پہلو ہیں اس کی شخصیت میں. جس طرح عمران خان کی بہت شخصیت کے پہلو ہیں، وہ بہت بڑا کرکٹر تھا، وہ ایک سوشل ورک کے طور پہ اس نے ہاسپٹل بنایا، وہ اس کی ایک ڈفرنٹ حیثیت ہے. وہ پولیٹیشین ہے، MNA ہے، وہ ایک ڈفرنٹ حیثیت ہے. اس طرح فرق سہیل گلدی کی ایک دانشورانہ حیثیت ہے، ایک پولیٹیشین کی حیثیت ہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی حیثیت ہے، ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے، اور ہر حیثیت میں وہ مختلف طریقے سے عوام کے سامنے اجاگر کرتا رہا. آج تو بہت سارے لوگ امریکہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لیکن جناب ایسا مسعود صاحب کو یاد ہوگا اور یوسف بھی کہ جب سارا پاکستان کے بہت بڑا جلوس، بہت بڑی ریسپشن وہاں پہ ہوا تھا، تو وہاں پہ صرف فرد واحد فرق سہیل گلدی تھا جس نے وہ دن بھی یاد رکھے. امریکہ کی اس وقت اس نے مخالفت کی. آج کا جو یہ جلسہ ہے، یا آج کا جو یہ محفل ہے، یا آج کا جو پلیٹ فارم ہے، وہ جمہوری پبلیکیشنز کا ہے. اور پبلیکیشنز جو ہوتی ہیں، یہ پبلیکیشن کا جو ادارہ ہوتا ہے، اس کی کوئی اپنی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ وہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی اپنا کوئی تصور ہو. وہ ایک ادارہ ہے، اس میں کتابیں چھپتی ہیں، وہاں پہ قاضی حسین بھی آتے ہیں، وہاں پہ عمران خان بھی آتے ہیں، وہاں پہ پرویز مشرف بھی آ جائیں گے، تو کوئی حرض نہیں، کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے. اور اس لیے جہاں تک فرق سہیل گلدی کا تعلق ہے، یہ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ادارے کی حیثیت سے کہ وہ اس ادارے کے ذریعے سے ایسی پبلیکیشن سامنے لا رہا ہے جو دوسرے ادارے نہیں لاتے، جو کہ لیفٹسٹ خیالات کی ہیں یا عوامی خیالات کی ہیں. جس وقت نے اپنا کتاب چھاپی ہے اس کی ایشیا کے بارے میں، دوسری کتاب ہے. اسی طریقے سے یہ جنگی یہ کتاب ہے کی، اس کو پڑھ کے دوسرے لوگ فرین ہیں متاثر اپنے آپ میں بھی خیالات رکھیں گے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا فرق سہیل گلدی سے کہ بش جونیئر بش سینئر جو تھا، اس کے بارے میں فرق سہیل گلدی نے ایک ٹرائل کیا. وہ اس کے کریڈٹ بہت سارے لوگوں نے لیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس تمام ٹرائل کا روح روان اور تمام سارا کام جو تھا وہ فرق سہیل گلدی نے کیا. وہ بش جونیئر بش سینئر کا جو ٹرائل ہوا تھا، اور وہ میرے نظر سے وہ رمزی کلارک کے ٹرائل سے مختلف ٹرائل یہاں پر اوپر تھا، اور اس نے بہت کوشش کر کے وہ ٹرائل کیا تھا. اس کتاب بھی چھپی تھی اور وہ امریکہ تک بھی گئی تھی. اب جو بش جونیئر ہے اس نے تو بش سینئر سے زیادہ بڑے تنقید رائے، اور میں اسے کہوں گا کہ یہ کتاب چھپنے کا جو جمہوری پبلیکیشن کا کام ہے وہ بہت اچھا ہے. لیکن اس وقت کیا وجہ ہے کہ فرق سہیل گلدی یا دوسرے لوگ خاموش بیٹھے ہیں اور ایک کسی قسم کا ٹرائل سینئر کا ٹرائل ہوا تھا اس کا ٹرائل کو نہیں کیا جا رہا. میں فرق سہیل گلدی سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپیل کروں گا کہ وہ اس سے فرصت پا کے تھوڑی سی آپ ایک ٹرائل کو بندوبست کریں، اور اس جونیئر کا ٹرائل ہونا چاہیے اسی لیول پہ جس طریقے سے سینئر کا ٹرائل ہو، اور اس کی پھر تمام رپورٹ بھی وہ جمہوری پبلیکیشن کے ذریعے سے شاید. جہاں تک یہ ٹائٹل کا تعلق ہے کہ امریکہ کے
جرائم. یہ تو رفیقار صاحب نے اپنی طرف سے کہا عراق میں جنگی جرائم. میرے نقطہ نظر سے امریکہ کے جنگی جرائم جو ہیں اس کا سب سے بڑا جنگی جرائم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کمیونسٹ رشیا کے خلاف مولویوں کو، اسلام پسندوں کو اور فنڈامنٹلسٹ کو خریدا اور اس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر امن کو تہوار. اس جزے کی کڑی جو ہے وہ افغانستان بھی ہے، اس کڑی عراق بھی ہے، اس کی کڑی ایران بھی ہے. تو اصل سب سے بڑا جرم تو اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو خریدا، پیسہ دیا اور اس سے تمام تشدد، اس سے جو یہ سپر ٹیررزم پہ ہے، جو بھی سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی بنیاد امریکہ نے اس وقت رکھی تھی جب اس نے اسلام پسندوں کو، فنڈامنٹلسٹ کو اور مولوی کے خلاف بڑی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو تمام کے تمام امریکہ کے پیڈ ایجنٹس، ان کی لسٹوں میں ان کی تنخواہ تھے، مجھے پیسہ لیتے تھے. اور اب ان کا جھگڑا امریکہ سے کوئی انسانیت کے بنیاد پر نہیں ہے. ان کا جھگڑا جنگی جرائم کے بیان کرتا ہے جو وہ کرمنل ہے اور ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ہم اس وقت اس لیے میں ایک بات ختم کرتا ہوں کہ جناب میں پھر ایک دفعہ اپیل کروں گا جناب صاحب سے کہ وہ اس قسم کا ایک ٹرائل پھر